السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ اور جو کوئی تم میں سے آزاد مومن عورتوں سے نکاح کی وسعت نہ رکھتا ہو تو مومن لونڈیوں میں سے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے۔ تم میں سے بعض سے ہیں تو ان لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو، اور ان کے مہر انہیں معروف طریقے سے ادا کرو۔ وہ نکاح میں محفوظ ہونے والیاں ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والیاں، اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والیاں ہوں۔ تو جب وہ نکاح میں لے آئی جائیں، پھر اگر وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر پاک دامن عورتوں کے مقابلے میں آدھی سزا ہوگی۔ یہ اجازت اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ سے ڈرتا ہو، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو تم میں سے استطاعت نہ رکھتا ہو، طولاً قدرت کی، وسعت کی۔ ایک ہوتا ہے طول جو لمبائی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے طول جس کا مطلب ہوتا ہے غنا اور قدرت، یعنی مال کم ہے یا ہمت نہیں ہے۔ ان ينكح المحصنات، کہ وہ آزاد مسلمان عورتوں سے شادی کر سکے۔ جیسا کہ آپ کو پیچھے بتایا گیا تھا کہ احسان کا لفظ جو ہے وہ اسلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آزادی کے لیے بھی ہوتا ہے، پاک دامنی کے لیے بھی ہوتا ہے، اور شادی شدہ عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی محصنہ کا لفظ۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص آزاد مسلمان عورت سے شادی نہ کر سکے کیونکہ اس کے پاس اتنا مال نہیں کہ اس کو مہر دے سکے، تو پھر کیا کرے؟ اگر اس کو ڈر ہو کہ وہ کہیں زنا کا ارتکاب نہ کر بیٹھے تو اس صورت میں فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ان سے نکاح کر لے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہو، من فتياتكم المؤمنات، تمہاری مومن لونڈیوں میں سے، باندیوں میں سے۔ یعنی اگر استطاعت ہو تو لونڈی سے نکاح کی اجازت نہیں، اس سے نکاح کرنا ایک آزاد مرد کے لیے منع ہے۔ لونڈی سے مراد وہ خادمائیں نہیں جو گھر میں کام کرتی ہیں، جیسا کہ کچھ ممالک میں اوورسیز سے خواتین گھر کے کاموں کے لیے، خدمت کے لیے میڈز منگوائی جاتی ہیں، تو ان کے ساتھ ایسا کوئی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا، یا وہ عورتیں مراد نہیں ہیں یہاں۔ اس معاشرے میں جس میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت لونڈی غلام کا تصور عام تھا۔ جیسے جانور خریدے بیچے جاتے تھے ایسے ہی انسان بھی بکتے تھے، انسانوں کی بھی منڈیاں لگتی تھی، یعنی کوئی غلام خرید رہا ہے اور کوئی غلام بیچ رہا ہے، اور اس میں عورتیں بھی ہوتی تھی، مرد بھی ہوتے تھے۔ تو اس معاشرے میں یہ ایک بہت عام سی بات تھی، تو اس لیے ان کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے، اور ان کے بارے میں جو اصول و قواعد ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں۔ اور چونکہ یہ سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے، لیکن آیات منسوخ نہیں، کیونکہ قیامت تک پھر بھی کوئی ایسا موقع ہو سکتا ہے جب یہ صورتحال پیش آ جائے
تو اس صورت میں پھر کیا کرنا ہوگا؟ ان احکامات پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ اسلام عزت و عصمت کی حفاظت چاہتا ہے، اسی لیے زنا سے منع کیا گیا ہے۔ سورۃ المؤمنون میں آتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا ان عورتوں پر جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں، فانہم غیر ملومین، تو اس معاملے میں وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ تو لونڈی کا جو مالک ہے وہ خود بھی لونڈی سے تمتع کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہ کرنا چاہے تو جو لونڈی اس کی ملکیت میں ہے وہ اس کا نکاح کسی مسلمان مرد سے، آزاد مرد سے بھی کر سکتا ہے یا کسی غلام سے بھی کر سکتا ہے۔ یہاں پر فتیاتکم المؤمنات کہا گیا کہ تمہاری مومن لونڈیاں، یعنی وہ تم میں سے ہیں، اور ایمان کی شرط لگائی گئی ہے، یعنی اگر اہل کتاب لونڈی ہوگی یا مشرک ہوگی تو اس صورت میں اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ یہاں صرف مسلمان لونڈیوں کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حالات جانتا ہے اور تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے کہ کس کے اندر کتنا ایمان ہے۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہیں، یعنی تم سب آدم کی اولاد ہو۔ عرب معاشرے میں ویسے بھی لونڈیوں سے نکاح ایک معیوب بات سمجھی جاتی تھی اور ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھا جاتا تھا۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اگرچہ درجات مختلف ہیں انسانوں کی دنیا میں، اور یہ ہر ملک میں ہوتا ہے، ہر علاقے میں ہوتا ہے، کہیں کوئی وجہ ہو سکتی ہے، کہیں کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ کسی کا اسٹیٹس ہائی ہے، کسی کا کم ہے، اداروں کے اندر، ملکوں کے اندر، آرگنائزیشنز میں، ہر جگہ پر اونچ نیچ ہوتی ہے، تو یہ دنیاوی اعتبار سے ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں کس کی قدر ہے اور کس کا درجہ بلند ہے؟ جس کے اندر ایمان زیادہ ہے۔ تو واللہ اعلم بایمانکم، تمہارے ایمان کا حال اللہ کو زیادہ پتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک لونڈی کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، معمولی چیز سمجھ رہے ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کا درجہ بہت بلند ہو۔ حضرت سمیہ کون تھی؟ یہ ابو جہل کے چچا کی لونڈی تھی۔ تو ابو جہل کا چچا جب فوت ہو گیا تو پھر ابو جہل نے اس پر قبضہ کر لیا، لیکن حضرت سمیہ کی شادی جو تھی وہ حضرت یاسر سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جن سے حضرت عمار پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ سب غلام تھے، کیونکہ لونڈی کی اولاد بھی غلام ہوتی ہے، غلام کی اولاد بھی غلام ہوتی ہے پھر۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سمیہ کا درجہ کیا ہے؟ وہ شہید ہونے والوں مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلی شہیدہ ہیں۔ تو واللہ اعلم بایمانکم، جتنی تکلیفیں انہوں نے ابو جہل کے ہاتھ اٹھائیں ہم میں سے کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے کسی بھی انسان کو حقیر مت جانو، کیونکہ ہم ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں کوئی ایسا گمان قائم کریں اور وہ اللہ کا محبوب ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا دوست ہو، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ بعضکم من بعض، تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک دوسرے سے ہو، تمہاری ملت ایک ہے، تمہارا دین ایک ہے، پھر محض لونڈی کی وجہ سے اس سے نکاح میں تردد نہ کرو۔ لیکن نکاح کیسے ہوگا؟ فانکحوہن باذن اہلہن، ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کے اذن سے۔ اہل سے مراد یہاں لونڈی کا مالک ہے، ٹھیک ہے، یعنی لونڈی اور غلام کا ولی کون ہے؟ اس کا آقا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی لونڈی سے خود شادی نہیں کر سکتا، یا لونڈی خود کسی سے شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے ولی کی اجازت نہ ہو۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے وہ زانی ہے۔ جو غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے، یا کوئی لونڈی بھی مالک کی اجازت کے بغیر کر لیا تو وہ زانی ہے۔ اسی طرح آزاد لڑکی کے بارے میں بھی، تو لونڈی غلام کی بات تھی نا، آزاد عورت کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ وہ ولی کے بغیر نکاح نہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا نکاح سرپرست نے نہیں کیا، یعنی ولی نے نہیں کیا، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ لیکن اگر مرد اس سے مقاربت کر لے تو اس مقاربت کی وجہ سے اس عورت کو حق مہر ادا کیا جائے گا۔ اور اگر سرپرستوں میں باہم اختلاف ہو جائے، ولی نکاح نہیں کرنا چاہتا، وہاں
اور مثلا بھائی کہتا نہیں کر دینا چاہیے، تو بعض اوقات خاندان کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں جس کا کوئی ولی نہ ہو یا ولی اختلاف کر رہے ہوں تو بادشاہ یا سلطان اس کا ولی ہے، یعنی پھر جو قانون ہے وہ اس کو اپنی ولایت میں لے لے گا اور اس کا نکاح کرے گا. بہرحال اگر لونڈی کو مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کرنا تو پھر آزاد عورت کو بھی خود سے خود اپنی مرضی سے کہیں جا کے نکاح نہیں کرنا، کیونکہ اس میں آزاد عورت کی ایک پروٹیکشن ہے. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم دے دو انہیں ان کے اجر یعنی مہر، بالمعروف بھلے طریقے سے. یعنی لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی بھی وہی شرائط ہوں گی جیسے کسی آزاد عورت کے ساتھ کی جاتی، ولی کی اجازت بھی اور مہر بھی، اور اسی طرح گواہ وغیرہ بھی. لیکن لونڈی کا جو مہر ہے وہ اس کا اپنا نہیں، وہ اس کے مالک کے پاس جائے گا، کیونکہ غلام جو کچھ کماتا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا، وہ اس کے مالک کا ہوتا ہے. اور یہاں لونڈی کی طرف جو مہر کی اضافت ہے یعنی اجورہن کہا گیا ہے، یہ مجازی ہے. اسی لیے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ لونڈی کا حق ہے جبکہ وہ نہیں ہے. محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، محصنات یعنی عفیفات، زنا سے پاک، یعنی زانیہ سے شادی نہیں کرو، اور اسی طرح نکاح کرو، نکاح کے بغیر ان کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرو. غیر مصافحات بدکاری سے بچی ہوئی ہو، تو مراد ہے اس سے اعلانیہ بدکاری سے بچی ہوئی. ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی بنانے والیاں ہوں چھپے دوست. اب یہاں 3 شرائط لگا دی، محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. ہمارے دین میں جس عورت یا جس مرد کا زنا obvious ہو، ظاہر ہو، معلوم ہو، لیکن گواہ نہیں، مگر ایک شخص کے کردار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی شریف آدمی نہیں ہے یا کوئی شریف عورت نہیں ہے، تو پھر وہاں پر بچوں کی شادی نہیں کرنی چاہیے. قرآن مجید میں سورۃ النور کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ وہی نکاح کرے جو زانی یا مشرک ہو، اور اہل ایمان پر یہ کام حرام کر دیا گیا ہے. مرثد بن ابی مرثد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکہ سے مسلمان قیدیوں کو اٹھا کے لایا کرتے تھے، اور مکہ میں ایک بدکار عورت تھی جس کا نام اناق تھا، اور وہ قبل از اسلام مرثد کی دوست تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں اناق سے شادی کر لوں؟ آپ نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا، اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، یعنی بدکار عورت سے کوئی بدکار مرد یا مشرک ہی نکاح کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے بلوایا اور یہ آیت پڑھی. پھر فرمایا فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. پھر جب وہ قید نکاح میں لے آئی جائیں، یعنی ان کی شادی ہو جائے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ فاحشہ یعنی زنا کا ارتکاب کریں، فاحشہ سے مراد یہاں زنا ہے، فَعَلَيْهِنَّ تو ان پر نصف آدھا ہوگا، ما علی المحصنات جو آزاد عورتوں پر ہوگا، من العذابی عذاب میں سے یعنی سزا میں سے. یہاں محصنات کا مطلب آزاد ہوگا، شادی شدہ نہیں، کیونکہ شادی شدہ کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے. تو رجم کا آدھا کیا ہو سکتا ہے؟ رجم کا تو آدھا نہیں ہوگا، مراد اس سے آزاد عورت ہے. غیر شادی شدہ آزاد عورت کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے. تو پھر لونڈی کی کیا ہوگی؟ 50 ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ رجم کی سزا سے پہلے کا ایک طرح سے حکم بھی ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ لونڈی کو 1 سال کے لیے جلا وطن بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کسی کی لونڈی ہے، اس کا کوئی آقا ہے، اس کی مرضی کے بغیر اس کو کہیں بھیجا نہیں جا سکتا. ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ حکم، یہ رخصت اس شخص کے لیے دی جا رہی ہے. کون سی رخصت؟ لونڈی سے نکاح کی. لمن خشی العنت منکم، جو ڈرے مشقت سے تم میں سے. انتا سے مراد وہ مشقت ہے جو شادی نہ کرنے کی صورت میں لاحق ہوتی ہے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یہ کہ تم صبر کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور اللہ غفور الرحیم ہے. ٹھیک. تو
اگر کوئی شخص صبر کر سکتا ہے تو اسے صبر کرنا چاہیے جب تک اس کو کوئی آزاد عورت شادی کے لیے نہ ملے، لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ زنا میں پڑ جائے گا یا وہ مشکل میں پڑ رہا ہے تو ایسی صورت میں لونڈی سے شادی کر سکتا ہے۔ لونڈی سے نکاح کی شرائط جو ہیں وہ نمبر 1 یہ کہ مومن ہوں۔ کتابیہ آزاد عورت سے شادی کی اجازت ہے، لیکن کتابیہ غلام عورت سے شادی کی اجازت نہیں ہے، یہ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو لونڈی کا مسلمان ہونا ضروری ہے، کرسچن یا جو لونڈی سے شادی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ظاہری اور باطنی طور پر پاک دامن ہوں، عفیفات ہوں۔ نمبر 3 آزاد عورت سے شادی کرنے کی مالی استطاعت نہ ہو۔ نمبر 4 گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی شادی کب کر سکتے ہیں لونڈی سے؟ جب کسی مرد کو گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہو۔ تو اگر یہ شرائط مکمل ہوں گی تو آزاد مسلمان کے لیے لونڈی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ لونڈی سے نکاح کرنے کو ناپسندیدہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس مرد کی جو اولاد ہوگی وہ غلام پیدا ہوگی، کیونکہ وہ لونڈی کی اولاد ہے تو وہ غلام پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، چاہے باپ آزاد ہے لیکن وہ اس کی طرف ایک طرح سے منسوب ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس بنا پر کہ بچے جو ہیں وہ غلام پیدا ہوں گے، ان کی آزادی نہیں ہوگی، تو پھر اسی لیے منع کیا گیا کہ اگر تم صبر کر سکتے تو صبر کرو، تم شادی نہ کرو یہاں، لیکن اگر حرام میں پڑنے کا خطرہ ہو تو پھر اجازت ہے۔ پھر بھی فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ کہ تم صبر ہی کرو زیادہ بہتر ہے، یعنی مشقت ہے، تمہیں مشکل ہے، لیکن پھر بھی صبر کرو، انتظار کرو اور آزاد عورت سے ہی شادی کرو۔ ایک اور بات یہ بھی تھی کہ اس معاشرے کے اندر عمومی طور پر لونڈیوں کا جو کردار تھا وہ اچھا نہیں تھا، یعنی ان کی جو معاشرتی حالت تھی، چھپی دوستیاں مردوں سے، زنا کی عادت اور اس طرح کے طور طریقے پائے جاتے تھے، تو اس بنا پر بھی منع کیا گیا۔ تو بہرحال آیت اپنے کانٹیکسٹ میں ہے، ایک خاص ماحول کے اندر جو ان کے طور طریقے تھے اس کی اصلاح کی گئی ہے اور ایک حکم بتایا گیا ہے، لیکن اس میں وہ بنیادی طور پر سیکھنے کی بات ون لائنر یہ ہے کہ شادی کے لیے اچھی عورت یا اچھے مرد کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ اچھا گھرانہ وجود میں آئے، ان کا باہم اچھا نباہ ہو، اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو اولاد آئے ان کی اچھی تربیت ہو، دونوں مل کر ایک اچھے مسلمان فیملی کو جنم دیں۔ یعنی صرف شادی میں یہ نہیں کہ یہاں پسند آ گئی تو وہاں فوراً شادی کر لی، لڑکی کا یا لڑکے کا اخلاق اور کردار اور دین اور ایمان وہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔